بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے اس کو بتلایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ کیسے دنیا میں ہم نے زندگی گزارنا چاہیے، معاملات ہمارے کیسے ہوں، معاشرت ہماری کیسے ہو، عبادات اور بندگی ہماری کیسی ہو، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے تمام طریقے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں یا اپنے ارشادات گرامی کے اندر آپ نے بتلا دیے ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھ کر انہیں دیکھ کر اگر زندگی گزاری اگر جائے تو بے شک زندگی کے اندر سکون اور راحت اور خیر و برکت اور آخرت میں اجر و ثواب یقیناً ہم کو ملنا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے کرنے کا حکم فرمایا ہے، چونکہ اسی کو راہ راست پر رہنا کہا جائے گا۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ ہر نماز کے اندر جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پاک کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہم کو سیدھی راہ پر چلائیں۔ تو سیدھی راہ یا سیدھا راستہ آخر ہے کون سا؟ آخر ہے وہ کہاں پر کہ انسان چل کر جائے؟ سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والا راستہ، اور جنت میں لے کر جانے والا راستہ، دوزخ سے بچانے والا راستہ، اسے کہا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ایک جگہ پر فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے، آخر سیدھا راستہ، وہ راستہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کون ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا گیا ہے؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور صدیقین کا راستہ، صدیقین سے مراد یہ کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے کوئی دلیل طلب نہیں کی ان کی نبوت کے بارے میں اور صداقت کے بارے میں، بلکہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں تو انہوں نے ان پر ایمان لے کر آیا۔
اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ان کا نام لینے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ انہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی تھی۔ جب یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا تو بلا چون و چرا انہوں نے آپ پر ایمان لے کر آیا، تو اس لیے کہا جاتا ہے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں مارے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے شہید اسلام جسے کہا جاتا ہے، شہید اللہ جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جس نے اپنے خون کا آخری قطرہ جس نے بہا دیا ہو اور جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی ہو، اور ایک ہوتا ہے شہید وطن کے وطن کی خاطر لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ان دونوں کے اندر 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں شہداء کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ احادیث پاک کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے جو شہید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روحوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر ایک قندیل کی شکل کے اندر رکھتے ہیں اور جنت کے پھلوں کو وہ کھاتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو شہداء اسلام کا یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھے نمبر پر یہاں پہ فرمایا ہم جو روزانہ جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہم کو سیدھی راہ پر چلائیے، سیدھے راستے پر آپ ہم کو چلائیے۔ راستے تو دنیا کے اندر بہت ہیں، یہودیت والا راستہ ہے، نصرانیت کا ہے، کفر کا ہے، شرک کا ہے، اسی طریقے سے گمراہی کا راستہ ہے، بے شمار راستے ہوتے ہیں۔ راستے ادھر ادھر جانے کے لیے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ایک ہی ہوتی ہے جس کو قومی شاہراہ کہا جاتا ہے، نیشنل ہائی وے کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص اگر اپنی گاڑی اس کے اوپر لے کر جاتا ہے، یہ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹرین اگر اس کے اوپر چل رہی ہے، اگر اپنی پٹری پہ اگر چل رہی ہے تو اپنی اس مطلوبہ منزل کو پہنچ جائے گی۔ کہ مثال کے طور پہ اگر وہ نیشنل ہائی وے کے اوپر اس کے اوپر یعنی کوئی پٹری کے اوپر اگر ٹرین اگر چل رہی ہے اور بڑی یعنی سپر فاسٹ ٹرین اگر چل رہی ہے، جب تک وہ پٹری پہ چلتی رہے گی تو منمار سے نکلنے کے بعد اس طریقے سے بھساول ہے، جھانسی ہے، اسی طریقے سے درمیان میں جتنے شہر بڑے بڑے ملتے ہیں، آگرہ ہوتے 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 وہ دہلی پہنچ جائے گی۔ اور جہاں کہیں کسی ڈبے نے یا انجن نے یا کسی اور چیز نے اگر ریل کے کسی حصے نے اگر اپنی پٹری کو چھوڑ دیا اور پٹری سے اگر الگ ہو گیا تو وہیں پر وہ لڑک کر رہ جائے گا، وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ چاہے راہ راست پہ چلنا اگر چاہے تو اس کو قرآن کریم اور حدیث پاک کو مضبوطی سے پکڑے رہنا پڑے گا، اس کو
تو وہ راستہ ان لوگوں کا ہے۔ والشہداء والصالحین، تیسرے نمبر پر نبیوں کو بیان کیا گیا، اور والصالحین اور نیک لوگ۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو ایک زمانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور جب ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں دنیا میں ہر زمانے میں شہداء بھی رہیں گے، صدیقین بھی رہیں گے، اسی طریقے صالحین بھی رہیں گے۔ بس یہ چار لوگوں کے راستے کو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اس راستے کے اوپر یہ لوگ ہیں، یہ جن کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور احسان فرمایا ہے۔ اب ایمان والے کو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھے کہ اس میں شریعت کی کیا ہدایات ہیں، قرآن کریم میں اس تعلق سے کیا فرمایا گیا ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ ہم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، عبادات ہو، بندگی ہو، یہ اسی طریقے سے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، رنج کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر ایک کے طور پہ، مثال کے طور پہ نکاح کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس موقع پر یہ رہبری کی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک ایمان والے نے کس سے نکاح کرنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے سے تو سارے کے سارے انسان برابر ہیں، چونکہ جتنے بھی انسان دنیا میں آج تک پیدا ہوئے، آج موجود ہیں اور قیامت تک کے آئیں گے، ابھی تک جتنے آئے، آج جتنے موجود ہیں اور قیامت میں جتنے آئیں گے، وہ تمام کے تمام سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے تو سبھی برابر ہیں کہ سارے انسان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں اور منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھ سے اپنے لقمے کو اٹھاتے ہیں، کسی طریقے دماغ سے سوچتے ہیں، ہر انسان کے سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے اور سارے کے سارے اعضاء اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن جب نکاح کا معاملہ آئے گا، جب شادی کا جب معاملہ آئے گا، تو نکاح کس سے کیا جائے گا؟ کس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اپنے لیے یا اپنی جنس کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بچیوں کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے گا؟ کیا انسان ہونے کے ناطے سے کسی کافر اور مشرک شخص سے اپنی بچی کا یا اپنے ماتحت جو ہے زیر کفالت ہے کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا؟ یا جب خود اپنا نکاح کرنا ہے تو کیا کسی کافرہ اور مشرکہ سے نکاح کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم کفو کہلائے گا۔ جتنے بھی معاملات ہیں، مثال کے طور پہ گواہی کا معاملہ اگر ہے تو وہاں پر گواہی معتبر کہلائے گی کسی ایمان والے کی۔ نکاح کے معاملے میں ہے کہ گواہ بننا ہے، تو اس صورت میں کس کو گواہ بنایا جائے گا؟ ایک مسلمان عاقل بالغ مرد کا نکاح یعنی اس طریقے گواہ بننا ضروری ہے، تب کہیں جا کر نکاح صحیح ہو جائے گا کہ دو مسلمان عاقل و بالغ مرد موجود ہیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں اگر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت یعنی لڑکا اور لڑکی اگر ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، ایک جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، یا یہ کہتا ہے وہ شخص کہ میں نے تمہیں قبول کیا اپنے نکاح میں لیا، اور دوسری ایک بچی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا۔ اب دو مسلمان عاقل و بالغ مردوں کی موجودگی میں یا ایک مسلمان اور دو عورتوں کی موجودگی میں، لیکن ان دونوں کا مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا یہ شرط اور یہ ضروری ہے۔ اب جب یہ ایجاب و قبول ہو جائے گا اس صورت میں نکاح ان کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو مردوں کے بجائے 200 مرد موجود ہیں، عاقل سے مراد ہے کہ جن کے ہوش و حواس صحیح ہو، بالغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو، تو عاقل اور بالغ دو مرد کے بجائے 200 مرد ہیں، لیکن پورے کے پورے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد موجود ہے
اور دوسرے کی جگہ پر ایک کی جگہ پر 100 کافر مشرک وہ موجود ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، اب ان تمام 101 انسانوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے، 101 نکاح، لیکن ایک مسلمان مرد ہے اور دوسرے 100 کافر یا مشرک یعنی انسان موجود ہے جو عاقل و بالغ ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دو یعنی اس لڑکے لڑکی کا یا اس مرد و عورت کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کا نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ان دونوں کا عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ ہے کہ رمضان مبارک کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، عید الفطر کا چاند دکھائی دیا نہیں دیا، اگر کفار مشرکین اگر اس طریقے گواہی اگر دیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ آواز نہیں دیجیے، آواز بس۔ تو اگر ان کا یعنی اس طریقے سے کافر اور مشرک اگر گواہی اگر دیتے اگر ہیں کہ چاند دکھائی دیا، تب رمضان شریف کے تعلق سے ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے کہ مسلمانوں نے چاند نہیں دیکھا بالفرض، لیکن 100-200 کفار مشرکین کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اس صورت میں شرعی طور پر ان کی گواہی معتبر نہیں مانی جائے گی۔ ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے کے اندر مسلمان عاقل و بالغ مرد کا ایک مرد یا ایک دو عورتوں کا یا اسی طریقے سے 2 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے بعد وہ اثر اولاد کے اوپر پڑنا لازمی اور ضروری ہے، اولاد کے اوپر۔ فرض کیجئے خدا نخواستہ کہ کافر یعنی مرد کا نکاح کسی مسلمان عورت سے ہو رہا ہے، یا ایک مسلمان مرد کا نکاح کسی کافرہ عورت سے اگر ہوتا ہے، مشرکہ سے اگر ہوتا اگر ہے، اب اس صورت میں شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں کہ مسلمان اپنے مذہب کے اوپر قائم اور مسلمان مرد اور وہ یعنی کافرہ یا مشرکہ عورت اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے۔ یہ اسی طریقے سے مسلمان بچی اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے اوپر قائم اور وہ کافر اور مشرک مرد، کافر یا مشرک مرد وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے۔ یہ اپنی تعلیمات کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارے اعمال کو انجام دے رہی ہے، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق سارے کے سارے شرکیہ اعمال کے اندر وہ مصروف ہے یا مبتلا ہے۔ ایک ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں رہن سہن، سارے کے سارے معاملات اور ان کے ازدواجی معاملات، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نکاح نہیں بلکہ یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے، قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے مسلمان مرد ہو اور اس کے نکاح میں کافرہ یا مشرکہ عورت ہو، یا مسلمان بچی ہے اور وہ نکاح میں دی جا رہی کسی کافر اور مشرک کے، اس صورت میں یہ ان کا عمل جو ہوگا یہ حرام کاری کہلائے گا۔ شریعت کے نکاح میں یہ چیز ہرگز ہے ہی نہیں۔ تب اگر اپنے اعمال اپنے مذہبی تعلیم کے مطابق اس کے اوپر قائم رہے، اب ان سے جو اولاد ہوگی، جو بچے ہوں گے، اب وہ کیا کریں گے؟ اگر مسلمان اگر ہے عورت اگر، تو اس صورت میں کہے گی کہ بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، غیر اللہ کی پرستش مت کرو، اور باپ یہ کہنے لگ جائے گا نہیں تم کو میرے ساتھ فلاں جگہ پر چلنا ہے، وہاں پہ پرستش کرنا ہے، وہاں پہ سجدہ کرنا ہے، وہاں پر شرکی عمل جو بھی ہے، بہرحال وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہے تو مسلمان اگر مرد اگر ہے تو وہ اپنی اولاد کو کہے گا کہ توحید اور رسالت کی وہ تعلیم دے گا، اور جو اس کی جو ماں جو کہلائے گی اولاد کے بچوں کی، لہٰذا وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے کے اوپر وہ آمادہ کرے گی۔ اب بتائیے اولاد کا ستیاناش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں بچہ باپ کی مانے یا ماں کی مانے؟ اور اگر وہ آدھا دن باپ کی مانتا ہے، آدھا دن ماں کی مانتا ہے، تو بھی اس کے لیے خرابی ہے، اور اگر وہ ایک جانب جھکا اگر کر لیتا اگر ہے تو پھر اس صورت میں اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح مسلمان ہی عورت سے ہوگا،
یہ بات کیوں کہنے کی نوبت آ رہی ہے آج؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، روزانہ پڑھ رہے ہیں، یا بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہوگا اور سننے میں اور پڑھنے میں آتا ہے کہ بین المذاہب لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اس طریقے سے کہ مسلمان اور کافرہ، اسی طریقے مسلمان بچیوں کا نکاح کافر اور مشرک مردوں سے ہو رہا ہے۔ آخر یہ ذمہ داری کس کی ہے اس کو روکنے کی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل علم حضرات آئیں گے، جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، عوام کو جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی قباحت اور برائی اور ناجائز اور حرام ہونے کو بتلایا جائے گا۔ وہ آئیں گے، بتائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن عمل تو ایمان والوں کو اور مسلمان معاشرے کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی چہار دیواری میں، یہاں تک کہ اپنی جھوپڑی میں رہنے والا بھی اپنی جھوپڑی کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو شخص کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی جھوپڑی میں رہتا ہے، کچے مکان کے اندر رہتا ہے، غریب ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، لیکن وہ بھی اپنے مکان کے اندر اپنے اس چہار دیواری کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم انہی کے اوپر چلتا ہے، اس لیے کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے، بچوں کو ماں باپ کی بات کو ماننا ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کو اپنے بڑے بھائی کی بات کو ماننا ہے۔ ہر شخص کا اختیار اپنے جھوپڑی کے اندر، اپنے کچے مکان کے اندر، اپنے پکے مکان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جو معمولات ان کے لیے طے کر لے، جو چیزیں ان کے لیے طے کرے، اس کے مطابق عمومی طور پہ 99% عمل اس کے مطابق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لہذا عمل تو لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ جیسے کسی وقت کبھی کسی شہر کے اندر قابل ترین ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، کیمپ لگایا جاتا ہے، مفت میں طبی معائنہ کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہر قسم کا معائنہ کیا جائے گا، کوئی اس کی فیس نہیں لی جائے گی۔ اب وہ معائنہ تو کیا گیا، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی گئی۔ کسی کا آنکھ کا معاملہ ہے، اس کے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ماہرین موجود ہیں، کسی کا جسمانی طور پہ اور کوئی معاملہ ہے، سارے کے سارے قابل ترین ڈاکٹر موجود ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کیمپ لگا رہا، ہجوم رہا لوگوں کا، مریضوں کا آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جانچ کرائی، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب کو نسخے لکھ کر دیے گئے، دوا تجویز کی گئی، اور شام 5 بجے کے بعد وہ حضرات اپنے اپنے وطن یا اپنے اپنے مقام پر چلے گئے، اور مریض اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ اب جو ان سے بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ دوا لینا ہے میڈیکل پر جا کر، آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں کھانی ہے۔ اب یہ دوا ڈاکٹر حضرات نے جو لکھ کر دی ہے، تو یہ مریض کھائے گا یا ڈاکٹر کھائے گا؟ کس کو کھانا چاہیے؟ وہ دوا کو لینے کے لیے مریض جائے گا میڈیکل کے اوپر یا ڈاکٹر حضرات جائیں گے؟ جو پرہیز بتلایا گیا تھا تو پرہیز ڈاکٹر کریں گے یا مریض کریں گے؟ یقیناً مریضوں کو ہی کرنا پڑے گا، بیماروں کو کرنا پڑے گا۔ تو اہل علم حضرات تو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، فلاں 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 کہ لوگوں کے اندر تعلیم کی کمی ہے، یہ اسی طریقے سے یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر آپس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ جو بھی ہے سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بتلائی جائیں گی کہ مخلوط تعلیم، کہ لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہے، لہٰذا آپ حضرات مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنی تعلیم گاہیں الگ سے بنوائیں۔ الگ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بچوں کا انتظام الگ ہو، بچوں کا انتظام الگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو انسان جو اگر مبتلا ہوتا ہے برائی کے اندر، وہ آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں 18 پارے میں سورہ نور میں دونوں کو الگ الگ انداز سے مخاطب فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔
سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، یعنی مسلمان مردوں سے آپ فرما دیجئے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہاں پر صرف ایمان والے مردوں کو بیان کیا گیا. آپ یہ فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جب انسان نگاہوں کو نیچے رکھے گا، نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالے گا، اب اس صورت میں وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا. اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیں. محفوظ رکھنے کا مطلب ہے کہ حرام کاری مبتلا نہ ہو، یہ مراد ہے. زنا کے اندر مبتلا نہ ہو، برائی کے اندر مبتلا نہ ہو. تو یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے. تو ایک جانب پہلے مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اب اس کے بعد دوسری آیت پاک میں مستقل حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مسلمان عورتوں سے آپ یہ فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. مدینہ طیبہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس مقام ہے، جیسے مکہ مکرمہ ہے اور اسی طریقے بیت المقدس میں فلسطین ہے، تو اسی طریقے مدینہ طیبہ. اب اس جگہ پر وہاں پر ایک صحابی رسول آ کر اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ صحابی نابینا ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں گھڑیاں برابر ہیں؟ ٹھیک. تو وہ آ کر اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دو ازواج مطہرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ احتجبا عنہما، احتجبا عنہ، کہ ان دونوں سے آپ لوگ پردہ کریں، یعنی آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں، بازو آپ چلے جائیں، چونکہ وہ صحابی رسول آ رہے ہیں. اور گھر میں اطلاع یہ ہو گئی تھی، گھر کیا تھا؟ وہ حجرہ مبارکہ کمرہ تھا. حضرات ازواج مطہرات کے لیے صرف کمرے بنائے گئے تھے، کمرے تھے وہ. وہاں دیوان خانہ، دالان الگ سے یعنی اس طریقے سے باورچی خانہ یا بیٹھکیں وغیرہ نہیں تھی، بلکہ انتہائی سادہ انداز کے وہ کمرے بنے ہوئے تھے. تو بہرحال آپ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں پردہ ہو جاؤ. چونکہ یہ بات مدینہ طیبہ کے اندر مشہور و معروف تھی کہ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، مطلب یہ ہے کہ خالی یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے وہ کہ وہ تو آ گئے اگر تو وہ تو ہم کو نہیں دیکھیں گے، شاید بے پردگی نہیں ہوگی. یہ خیال ان کے ذہن کے اندر بات آئی، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی. تو آپ نے ان سے فرمایا افا ام یمانی انتما الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم کو نہیں دیکھ سکتی ہو؟ آپ نے بات ارشاد فرمائی. مطلب یہ کہ اگر وہ تم کو نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے گوشہ پردہ کرنا، مطلب یہ کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہ نہ ڈالنا. جتنا ضروری ایک مرد کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے، ویسا ہی عورتوں کے لیے بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے. تو شریعت نے ہر اس موقع سے جہاں پر سے یہ گناہ ہونے کا یا اسی طریقے برائی کے صدور کا خدشہ ہے، وہاں پر شریعت نے بریک لگایا ہے، سد باب کیا ہے. تو ایک وجہ جو بتلائی جاتی ہے مخلوط تعلیم، یہ بتلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے مستقل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کو اپنی چہار دیواری کے اندر اپنے بیوی بچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آخر ہم یہ جائزہ لیں کہ آخر کیوں ہوتا ہے ایسا کہ وہ بچی جو ہمارے پاس 17 18 20 22 سال ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوئی اور پلی اور بڑھی، آخر وہ اپنی ماں کی ممتا کو چھوڑ کر گئی کیسے؟ وہ
باپ کی شفقت کو چھوڑ کر جانے کے لیے اس کا دل کیسے گوارا کیا، بھائی اور بہنوں کی محبت کو ترک کر کے اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے اس کا کیسا جی چاہا۔ اس بات کا جائزہ ہم کو لینا پڑے گا، اپنے گھر کے اندر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ موبائل کا زمانہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے اور بچیاں آخر کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے اچھی چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور برائیوں کا تو وہ انبار اس کے اندر مل جائے گا، اس پر بھی نگاہ ہم کو رکھنی پڑے گی۔ تو یعنی کوشش تو ہم کو اپنی چہار دیواری کے اندر کرنا پڑے گا۔ تو آج جو ہم یہ سنتے ہیں، یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ مسلمان بچیاں اغیار کے نکاحوں میں جا رہی ہیں، نکاح میں کیا جا رہی ہے؟ ان کے ساتھ جا کر برائی کر رہی ہیں۔ یہ اسی طریقے سے مسلمان بچے ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مشرکہ عورت سے یا مشرکین عورتوں سے تم نکاح مت کرو، اس کے مقابلے میں ایک باندی جو مسلمان ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ وہیں پر فرمایا گیا ہے کہ اپنی بچیوں کا نکاح کسی کافر مرد سے مت کرو، اس کے مقابل کوئی مسلمان جو غلام ہے وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ کفار مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں بلاتے ہیں مغفرت کی جانب اور جنت کی جانب۔ بس یہی باتیں، چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ بتلانے والے بتلا کر اپنی ذمہ دار ثبوت ہوتے ہیں، لیکن اپنی چہار دیواری میں اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا، ہم کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ ارتداد کا معاملہ اور یہ جو گمراہی آ رہی ہے اس کا سدباب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے، آمین ثم آمین۔